بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہم سیکھ رہے ہیں، جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اردو کے فقرے کے اندر نے کا استعمال نہ ہو رہا ہو اور آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے آ رہا ہو، تو وہ فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ اور کہ وہ بس نہیں چلاتا تھا، تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے اور نے کا استعمال نہ ہو رہا ہو تو فقرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ اگر نے کا استعمال ہو رہا ہو تو آخر میں الف آئے گا، یا چھوٹی جائے گی یا بڑی آ جائے گی۔ مثلا وہ بس نہیں چلاتے تھے، یا انہوں نے بس نہیں چلائی، انہوں نے بس نہیں چلائی، تو نے آ گیا اور آخر میں چھوٹی یا آ گئی، تو نے آ جائے یا آخر میں چھوٹی یا آ جائے یا بڑی یا آ جائے تو وہ فقرہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے۔ یا جملہ اس طرح ہو، وہ آئے، وہ گئے، تم نے کھایا، تم نے پیا، یہ کھایا، پیا، سویا، یہ آخر کے اندر الفاظ آ جائیں تو اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس منفی جملوں کو، نیگیٹو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ مثبت بنانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آغاز میں فاعل آتا ہے، پھر فعل کی دوسری فارم آتی ہے، اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت منفی جملے ہوں گے تو فعل کی پہلی فارم کو استعمال کرنا ہے، دوسری فارم کو استعمال نہیں کرنا۔ آغاز میں فاعل آ جائے گا، اس کے بعد ڈڈ ناٹ استعمال ہوگا نفی کے لیے، اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کو ہم استعمال کریں گے، اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو جو اسٹرکچر ہے، جو فارمولہ ہے، کلیہ ہے، وہ یہ ہوگا: آغاز میں سبجیکٹ آئے گا فاعل، پھر ڈڈ ناٹ آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کو استعمال کرنا ہے۔ تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جو مثبت فقرے ہوتے ہیں اس میں فعل کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ منفی کے فقرے ہیں تو ڈڈ ناٹ کے بعد ہم نے فرسٹ فارم آف دی ورب کو استعمال کرنا ہے، پہلی فارم استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا، آبجیکٹ آ جائے گا۔ اب مثالوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ بس نہیں چلاتا تھا، تو آخر میں اگر تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوگا، اور نہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نفی کا فقرہ ہے، تو اس کے اندر وہ فاعل ہے، چلانا فعل ہے، اور بس اس کے اندر مفعول ہے، تو وہ چونکہ مذکر ہے اس کے لیے ہم نے ای کو استعمال کرنا ہے، تو نفی کا فقرہ ہے، اس کے بعد ہم نے ڈڈ ناٹ کو استعمال کرنا ہے، پھر چلانا ڈرائیو، اس کی پہلی فارم ڈرائیو آئے گی، نہ کہ ہم ڈروو یہاں پر لکھیں گے۔ تو پہلی فارم ہم نے استعمال کرنی ہے ڈرائیو، اس کے بعد جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے چلانے کا وہ بس ہے، اس کے بعد اس کا ذکر آ جائے گا۔ He did not drive the bus، اس نے بس نہیں چلائی یا وہ بس نہیں چلاتا تھا۔ تم لاہور نہیں گئے، ایک کام ہوا، شروع ہوا اور پھر ختم ہو گیا، اس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ تو آخر کے اندر گیا، گئے یا گئی آ جائیں تو یہ الفاظ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا تعلق رکھتے ہیں۔ تم جانے کا کام کرنا، یہ فاعل ہے، جانا اس کے اندر فعل ہے، اور لاہور مفعول ہے، تو یو تم کے لیے یو آ جائے گا۔ چونکہ نفی کا فقرہ ہے تو ہم نے نفی بنانے کے لیے ڈڈ ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد نفی جملوں کے اندر ہم نے ضابطہ یاد کر لیا کہ فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی، گو استعمال کرنا ہے، نہ کہ وینٹ استعمال کرنا ہے۔ وینٹ استعمال ہوگا مثبت فقروں کے اندر، لیکن چونکہ نفی کا فقرہ ہے اس لیے پہلی فارم استعمال ہوگی گو، اس کے بعد ٹو لاہور، لاہور کو، یو ڈڈ ناٹ گو ٹو لاہور، تم لاہور نہیں گئے یا تم لاہور نہیں جاتے تھے۔ استاد نے طالب علموں کو سزا نہیں دی، استاد سزا دینے والا، یہ فاعل ہے، سزا دینا اس کے اندر فعل ہے، اور طالب علم جس کے اوپر سزا دینے کا کام ہوگا یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے۔ استاد نے طالب علموں کو سزا نہیں دی، تو نے کا استعمال ہو گیا اور آخر میں چھوٹی آ گئی ہے، تو اس کا تعلق پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ ہے۔ یا استاد طالب علموں کو سزا نہیں دیتا تھا، تو آخر میں تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ اب چونکہ نفی کا فقرہ ہے تو ہم نے ڈڈ ناٹ کو استعمال کرنا ہے فاعل کے بعد، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی۔ The teacher did not punish، سزا نہیں دیتا تھا دی اسٹوڈنٹس، طالب علموں کو، چونکہ جمع بہت سارے ہیں تو آخر کے اندر ہم نے اس کا اضافہ کر دیا باعث سے جمع بنانے کے لیے اسٹوڈنٹس۔ دا ٹیچر ڈڈ ناٹ پنش دا اسٹوڈنٹس، استاد طالب علموں کو سزا نہیں دیتا تھا۔ سلیم اور اکرم فٹ بال نہیں کھیلتے تھے، یا سلیم اور اکرم نے فٹ بال نہیں کھیلا۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہے، نفی کا فقرہ ہے، تو سلیم اور اکرم یہ دونوں فاعل ہیں، اس کا بھی اے بڑا کیا، اس کا ایس اس لیے کہ یہ معرفہ ہے تو یہ بھی بڑھائے گا اور اے بھی بڑھائے گا، سلیم اینڈ اکرم۔ اس کے بعد ڈڈ ناٹ آ جائے گا، چونکہ نہیں سے معلوم ہو رہا نفی کا فقرہ ہے، ڈڈ ناٹ، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی، کھیلنا، پلے۔
اور جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ فٹ بال ہے، مفعول یہ آخر کے اندر ذکر ہو جائے گا. سلیم اینڈ اکرم ڈڈ ناٹ پلے دی فٹ بال. تو فکروں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. آخر کے اندر اگر تا تھا، تی تھے، تے تھے آ جائے تو وہ فکرہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سوالیہ جملوں انٹروگیٹو سینٹینسز کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ سیکھیں گے اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ علوم اور فنون کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان علوم کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.